تو لوگوں نے وہاں پہ کوئی احتجاج کیا تھا کہ یا رسول اللہ اپنی وصیت لکھ لیں. رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ دے دیں قلم اور کاغذ، کچھ ایسا لکھے دے دوں، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. نبی رافضی بنے. ہائے 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 ہائے. جب ابوبکر عمر عثمان پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ راوی کی غلطی ہے، سائڈ پہ کرو. کہتا ہوں کہ حضرت رسول خدا نے کہا ہے کہ عمر یہ اللہ کا دشمن ہے. جو بھی کہنا میں اہل بیت کا بھی دفاع کرتا ہوں، صحابہ کا بھی دفاع کرتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے بھائی، جھوٹ بول رہا ہے، ناممکن ہے. یہ ساری باتیں فقط حضرت عمر کے لیے اٹھا کے انی دور ہو جاؤ مجھ سے، نکل جاؤ یہاں سے. یہاں حضرت علی کو کہا حضرت براجمان نظر آئیں گے تو ہم سمجھتے ہیں یہ گل بھی ابن شہاب زہری نے کھلایا ہے. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان. اچھا اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. اب آپ حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کر رہے ہیں کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. ٹھیک ہو گیا، اس میں کوئی غلط ایسی بات نہیں ہے کہ کاش کہ مصیبت بولا حضرت. تو ٹھیک ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو مصیبت بولا ہے؟ مصیبت حضرت جملے سمجھے. ہاں دیکھیے ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ. ایک مصیبت تھی جو ہمارے اور رسول اللہ کی کتاب کے درمیان، تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. مصیبت کیا تھی؟ ہاں تو ٹھیک ہے، رسول اللہ کی ذات کی پریشانی. کاش کہ رسول اللہ اس پریشانی اور مصیبت میں نہ ہوتے جو حضرت عمر نے اونچے فرمایا. یہ حدیث کے پہلے لفظ ہیں. اوپر قال عمر ان النبی غلب الوجع. اوے رسول اللہ کو سخت تکلیف ہے. وعندنا کتاب اللہ فحسبنا. اوے ہمارے لیے قرآن موجود ہے، کافی ہے ہمارے لیے، حضور کو تنگ نہ کرو، حضور تکلیف میں ہیں. تو حضرت ابن عباس اس میں پھر اعتراض کرنے والے یہ بھی بولتے ہیں. میں پہلے بات پوری کر لوں. حضرت عبداللہ بن دیکھیں عباس یہاں پہ جو اہم کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ کو تنگ نہیں کیا تھا. لیکن کچھ جو ان نے اعتراضات اٹھائے ہیں میں انشاءاللہ ان سب کو جواب دے دیتا ہوں. ایک اعتراض ابن شہاب زہری کے حوالے سے، اور ایک یہ کہ بھائی حضرت عمر نے کہا رسول اللہ کو تنگ نہ کرو، تو کس نے رسول کو تنگ کیا تھا؟ تو لوگوں نے وہاں پہ کوئی احتجاج کیا تھا کہ یا رسول اللہ اپنی وصیت لکھ لیں اور لکھ کے دے دیں. لوگوں نے احتجاج کیا تھا، لوگوں نے مطالبہ کیا تھا یا نا؟ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ دے دیں قلم اور کاغذ، کچھ ایسا لکھے دے دوں، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. مجھے تو سمجھ نہیں کہ کون رسول اللہ کو تنگ کر رہا تھا. جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ کو تنگ نہ کرو، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا پھر کہہ رہے ہیں بھائی یہ ابن شہاب الزہری کی کیا روایت ہے؟ ابن شہاب الزہری وہ تو خبر واحد ہے اور وہ کوئی ایسا ویسا راوی ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب آپ بریلیوں کے بہت بڑے مناظر رہے ہیں اور اسی ویڈیو میں ہی آپ اپنے مناظروں کی تعریفیں کرتے نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے نا تو کبھی بھی نہ کہیں کہ فقط اس سے روایت ہے. کہیں یوں کہا کریں کہ مجھے فقط اس بندی کی روایت نظر آئی، کسی اور کی روایت نظر نہیں آئی. یوں کہا کریں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی عیب بھی نہیں ہے کہ ایک شخص کو پتہ نہ ہو. ایک شخص کہیں کہ بھائی میں نے جو سٹڈی کی ہے اس سٹڈی کے بنا پر میں یہ کہتا ہوں اور مجھے یوں روایات سٹڈی میں ملی ہیں، ممکن ہے اور بھی ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے. یہ بہترین بات ہے. یہ نہیں کہ کہیں فقط یہ ایک ہی راوی سے روایت ہے اور حالانکہ روایت دیگر راویوں سے بھی ہوں. تو اس کو کہتے ہیں کہ یا یہ شخص جو ہے وہ خیانت کرتا ہے یا پھر کسی اور جہالت کا اظہار کر رہا ہے. تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہی روایت ابن شہاب الزہری کے علاوہ دیگر افراد سے بھی نقل ہے. یعنی یہ روایت حدیث قرطاس یہ ابن شہاب زہری کے علاوہ دیگر افراد سے بھی مروی ہیں. وہ آج میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں اور ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی مفتی حنیف صاحب جو ہے وہ کتنی بات درست کر رہے ہیں اور کتنی بات ان کی درست نہیں ہے. وہ آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا. اچھا یہ ابھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. مفتی حنیف صاحب نے شاید وہ صحیح مسلم کی روایت نہیں پڑھی ہے. یعنی صحیح مسلم میں بھی روایات ہیں جو میں ابن شہاب زہری نہیں ہے. یہ لوگ ایسے میں پھنس جاتے ہیں نا. یعنی ابھی آپ دیکھیں 1400 سال سے مسئلہ فدق
اور حضرت زہرا کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور ان کے مولوی مان رہے ہیں کہ حضرت زہرا ناراض ہو گئی تھی۔ اب آ کے ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ 1400 سال تک جو ہمارے مولوی کہتے رہے یہ فائدہ نہیں ہے، کہہ دو ابن شہاب الزہری کی ادراج ہے تو جان چھڑا لو۔ ابھی تک کسی اہل سنت کے معتبر امام اور محدث نے یہ کہہ کر ان روایات کو رد نہیں کیا کہ بھائی اس میں ابن شہاب الزہری ہے فقط، نہیں، کسی نے بھی رد نہیں کیا۔ اب ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو جتنی تعویلیں ہم کر رہے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو اب کیا کریں؟ اب اٹھا کے اس کو پھینک دیں، سائڈ پہ کر لیں اور کہیں کہ ابن شہاب الزہری کی ہیں۔ دیکھیں یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی، صحیح ہے مسلم، اگر اسکرین پہ نظر آ جائے صحیح مسلم آپ چیک کریں، یہاں پہ امام ابو الحسین مسلم ابن حجاج کشیری النشاپوری، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ روایت لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں روایت حدیث قرطاس کی ہیں، حدیث قرطاس ہے، مجھے کہا یہاں پہ زہری کے در ہے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم وکی بن مالک مغول ان وکی ان مالک بن مغول ان طلحہ بن مصرف ان سعید بن جبیر ان ابن عباس۔ کدھر ہے یہاں پہ ابن شہاب الزہری؟ دکھا دیں ابن شہاب الزہری اگر ان سندوں میں موجود ہوں۔ کیسے آپ ایک عام بندے کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابن شہاب الزہری نے روایت کی ہے اور بس بات ہی ختم ہے، باقی کوئی راوی ہی نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ابن سعد نے طبقات میں پورا باب باندھا ہے واقع قرطاس کے اوپر، اور اس میں جو روایات نقل کی ہے، اے کاش مفتی صاحب آپ وہ روایات دیکھ لیتے، اب وہ روایات دیکھ لیتے، دیکھی نہیں ہے، کیا کریں۔ یہ ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد، چیک کریں ذرا، یہاں پہ الجزء الثانی صفحہ نمبر 187 پہ پہلی روایت دیکھیں، اخبرنا یحییٰ بن حماد ابو عوانہ سلیمان اعمش عبداللہ بن عبداللہ سعید بن جبیر ابن عباس۔ اس میں ابن شہاب الزہری کہاں ہے؟ نہیں ہے، وہی روایت حدیث قرطاس ہے۔ دوسری روایت سفیان ابن عیینہ سلیمان بن ابی مسلم اور سعید ابن جبیر ابن عباس۔ تیسری روایت محمد ابن عبداللہ قرہ بن خالد ابو زبیر جابر بن عبداللہ انصاری۔ کہاں ہے ابن شہاب؟ نہیں ہے۔ چوتھی روایت حجاج بن نصیر مالک بن مغول طلحہ بن مصرف، وہی روایت جو صحیح ہے مسلم کی ہے جو ابھی ہم نے پڑھ لی، سعید ابن جبیر ابن عباس۔ محمد ابن عمر حدثنی حشام بن سعد زید بن اسلم عن ابیہ اسلم عن عمر بن الخطاب کننا عند النبی۔ کہاں ہے اس میں ابن شہاب الزہری؟ پھر ایک اور روایت محمد ابن عمر ابراہیم بن یزید ابی زبیر جابر۔ یہ اتنی سندوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں پھر بھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا آپ کو ابن شہاب۔ یہ روایت فقط ابن شہاب سے نہیں، یہ دیگر افراد سے بھی نقل ہیں۔ صحیح مسلم کی روایات یہ طبقات ابن سعد کی روایات ہیں، اور اس طرح دیگر روایات بھی ہیں جہاں پہ دیگر سندیں موجود ہیں جس میں صاف واضح ہیں کہ حدیث قرطاس، اس کے اوپر آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑا سکتے کہ بھئی یہ حدیث قرطاس یہ تو جو ہے وہ صرف ابن شہاب الزہری سے روایت ہے، باقی کسی سے روایت نہیں ہے۔ اب ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے وہ کیا کی ہے؟ وہ یہ کی ہے کہ جناب یہاں پہ جو مصیبت کہا گیا ہے وہ رسول اللہ کی بیماری کو کہا گیا ہے، اور کہا کہ چونکہ یہ بیماری حائل ہو گئی کتابت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور صحابہ کے درمیان یہ بیماری حائل ہو گئی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی بیماری یہ حائل نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ اگر رسول اللہ کی بیماری حائل ہوتی تو نبی مکرم اسلام فرماتے کہ میں چونکہ بیمار ہوں اس لیے کچھ لکھ نہیں سکتا، ورنہ میں ایسا کچھ لکھ لیتا جو کبھی تم گمراہ نہ ہوتے۔ اگر یوں پیغمبر اسلام کہتے نا تب ہم سمجھتے کہ ہاں رسول اللہ کی بیماری وہ حائل ہے رسول اللہ کی کتابت میں،
نہیں، یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے رسول اللہ نے نہیں کہا ہے نا میں تمہارے درمیان کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا کچھ لکھ کے دے رہا ہوں جو جن سے تم تمسک کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن کیا کروں میں بیمار ہوں، لکھ نہیں سکتا. یہ رسول اللہ نے نہیں کہا ہے. رسول اللہ سخت مریض ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں لے آئیں اکتب لکم، ایسا کچھ لکھ کے دے دوں جو میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ بیماری حائل نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے جو ہے ضرب تقسیم لگا رہے ہیں. بیماری حائل نہیں ہے. بیماری کو نہیں کہا جا سکتا کہ بیماری حائل ہے. حائل کیا ہے وہ خود احادیث میں موجود ہے. وہ مصیبت کیا ہے احادیث میں موجود ہے. مفتی صاحب کیوں آپ نے ان احادیث کو نہیں پڑھا؟ کیوں آپ نے یہ احادیث جو بخاری مسلم کے احادیث ہیں یہ آپ نے کیوں بیان نہیں کیے؟ میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، بخاری مسلم کے احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بالکل جو ہے وہ بات واضح ہو جائے. میں ابھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بخاری کی روایت ہے. یہ بخاری کی روایات میں بھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. یہ مثلا یہ بخاری کی جو روایت ہے 4169، یہ بالکل وہی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ آخری ایام میں تھے اور انہوں نے کہا مجھے کچھ کتاب دے دیں، میں وہ لکھ کے دے دوں. لوگوں نے اختلاف کیا، اکثر اللغو والاختلاف، وہ بڑا جو ہے نا وہاں پہ شور تو میں شروع ہو گیا. رسول اللہ نے کہا نکل جاؤ مجھ سے، قوموا عنی. عبید اللہ نے پھر اپنے عباس کہہ رہے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ. دیکھیں مصیبت کیا ہے، دیکھیں مفتی حنیف صاحب چیک کریں، ان الرزیہ کل الرزیہ، مصیبت کیا ہے؟ ما حال بین رسول اللہ و بین ان یکتب لہم ذالک الکتاب، جو چیز رسول اللہ اور ان کی کتاب کے درمیان میں حائل ہو گئی. مفتی حنیف صاحب نے کہا یہ مراد رسول اللہ کی بیماری ہے. نہیں، آگے بیان ہوا ہے کیا ہے وہ لاختلافہم ولغطہم، یا بعض جگہوں پہ ہیں، بعض دیگر روایات میں من اختلاف ہے، من بیانیہ ہے کہ وہ مصیبت کیا ہے؟ وہ صحابہ کا اختلاف، صحابہ کا شور، رسول اللہ کی نافرمانی ہے جو صحابہ نے کی. یہ مصیبت تھی. بالفاظ دیگر اگر میں کہوں حضرت عمر مصیبت ہے اس امت پر، اگر میں بہت ہی واضح طور پہ کہوں حضرت عمر مصیبت ہے. وہ افراد مصیبت ہیں جو مانے بنے، رسول اللہ کو خط و کتابت جو ہے وہ لکھنے نہیں دیا. اب ہم مزید یہ دیکھیں، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ کی بیماری، یہ اس کی کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے. کاش کہ وہ مصیبت درمیان میں حائل نہ ہوتی، یعنی یہ واقعہ نارمل کسی وقت ہوتا تو وہ تحریر بھی مل جاتی، رسول اللہ کی طبیعت کا معاملہ بھی درمیان میں. مصیبت پہ قیاس کیا ہے آپ نے حضور کی صحت کو لے کے، جی صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضور نے اس کے بعد اجازت دی کہ اب آپ چلے جائیں یہاں سے، ناراضگی ظاہر کی، تو وہ کیا تھا؟ نہیں دیکھیں، اس میں بہت ساری دفعہ بچے گھر میں شور کر رہے ہوتے ہیں، یہ بچوں کے معاملات ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں میں، تعویل ہو رہی ہے. آپ تو ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کے مقابلے میں ایک حدیث کو لے کر آئیں گے تو ہم تعویل کریں گے. بے شک صحیح. پہلے تو سب سے بڑی بات میں نے بتا دی کہ ابن شہاب زہری کا جو نام کیریکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث فارغ، یہ روایت ہی ختم ہو گئی. نہیں ہے فارغ نہیں ہے، جھوٹ ہے. قبول کے اگر ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں تو قبول کرنا پڑے گا، راستہ نہیں ہے کہ بھئی ایک طرف یہی عمر ہے جو ان کے جنتی ہونے کے لیے قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ کی بے شمار حدیثیں ہیں، پردے کا حکم. پھر اس کے بعد اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس عمر کی شان میں اتنی صحیح حدیثیں، اس سے اعلیٰ درجے کی جنت کدھر ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمر صاحب جو ہے وہ جنتی ہے؟ قرآن کی وہ آیت پیش کریں نا، کدھر کہا گیا کہ عمر صاحب جنتی ہے؟ وہ آیت ہمیں بتا دینا. اگر کوئی ایسی آیت آپ کے پاس ہے قرآن کی جس میں یہ کہا گیا کہ حضرت عمر صاحب جنتی ہیں، میں آج کے بعد حضرت عمر کو رضی اللہ کہنا شروع کر دوں گا. لے آئیں وہ آیت، لے آئیں. ایسے ہی بیٹھ کے بس اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں. جنتی ہونے کی ہیں. تو اب اس پر کویسچن ہوتا ہے اس حدیث کو مانتے ہوئے، وہی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں جنتی ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ ہم ان باتوں کی تعویل کریں گے کہ یار یہ پہلے تو یہ اس کا یہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے، اب پھنس گئے ماشاءاللہ کلم شریف کا برکت ہے، اور اگر ہوا بھی ہے تو اس کی یہ تعویل ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ایسا ہی ہے، بے شک حضرت ایسا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں واضح ہوا. اب کہہ رہے ہیں چونکہ تعویل کریں گے، یہ اگر تعویل چھوڑ دیں تو ان کو درست جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ
بعض دوستوں کے درمیان میں مشہور ہے نا اس دن مدارس میں کہ لولا تعویل لہلک مولوی، اگر تعویل نہ ہوتا نا تو مولوی ہلاک ہو جاتا. مولوی جہاں پھنس جاتا ہے تعویل سے تمسک کرتا ہے. حقیقت ہے بعض جگہ ہوتی ہے وہاں پہ تعویل ضروری ہوتی ہے لیکن ہر جگہ پہ نہیں. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عمر صاحب جنتی ہیں؟ یعنی کوئی ایسی بات ہوتی نا دیکھیں جس کا رسول اللہ سے صادر ہونا محال ہوتا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ناممکن ہے. لیکن یہاں پہ تو عمر صاحب کی مذمت میں رسول کے احادیث قرآن کی تائید میں بھی ہیں. محال نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ قرآن میں بھی حضرت عمر کی مذمت موجود ہے. وہ سورہ حجرات، مجھے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ ان واقعات کو ڈسکس کرنے کی، موجود ہیں. اعمال حبط ہو جاتے ہیں تو وہ تو قرآن میں بھی موجود ہے نا. اور رسول بھی مذمت کرے قرآن بھی مذمت کرے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی بات ہوتی مثلا قرآن نے کہا ہے حضرت ابراہیم کو وہ صدیق ہے، نبی ہے. آپ کی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. اب یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ سے یہ صادر ہوں چونکہ قرآن کے خلاف ہے. رسول اللہ کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. آلریڈی مخالفت موجود ہے یہاں پہ. اگر قرآن میں کہا ہوتا کہ حضرت عمر کبھی بھی حکومت کی لالچ نہیں رکھتے، ان کے اعمال حبط نہیں ہو جائیں گے، یہ جنتی ہے، یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، پھر تو بات ٹھیک ہوتی. پھر تو حضرت رسول خدا کی کوئی حدیث وہ ہم نہیں مان سکتے تھے چونکہ قرآن کے خلاف آ جاتی. لیکن قرآن تو حضرت عمر کی مذمت بیان کر رہے ہیں اور رسول بھی مذمت بیان کر رہے ہیں. یہ تو قرآن کی تائید میں ہے. قرآن تو خود اعلان کر رہا ہے. کیوں آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم کیا کریں؟ آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ قرآن کی بات مان لیں، آپ حدیث کی بات مان لیں، آپ بات مان لیں احادیث کی. اب اس کے بعد بھی اس شخص نے ایک اور تعویل بھی کی ہے، اس کا بھی میں آپ کے سامنے جواب رکھے اور اس پہ ختم کر دیتا ہوں. آپ لے لیں خلافت. تو یہ سارے اعتراضات میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک اور اعتراض جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی حضرت علی نے بھی تو وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانی ہے. یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ حضرت علی نے بھی رسول کی بات نہیں مانی ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب میں ابھی آپ کو کیا کہوں. ایک تو آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ جب ہمیں جواب دیتے ہیں تو آپ اپنی روایتوں سے جواب دیتے ہیں. میں آپ کی روایتیں مانتا ہی نہیں ہوں. آپ مجھے میری روایات سے جو ہیں وہ مجھے جواب دے دیں آپ، تب میں آپ کو مان لوں گا. وہ تمام روایات اگر کہیں شیعہ کتابوں میں موجود ہوں جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت علی نے رسول کی بات نہیں مانی صلح حدیبیہ کے اوپر، وہ ساری کے ساری روایات ضعیف ہیں. اور جو صحیح روایت ہے، صحیح روایت جو صحیح سند کے ساتھ ہے اور ٹاپ آف دا لسٹ کتاب جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہے الکافی، اس میں موجود ہے، سند بھی بالکل صحیح ہے. اس میں ہے کہ نہیں بھائی حضرت علی نے رسول اللہ کی مخالفت حدیبیہ کے موقع پہ نہیں کی ہے، جھوٹ ہے یہ. مثلا میں ابھی آپ کے سامنے لے آؤں، یہ ہے الکافی. الکافی دیکھ لیں ذرا. الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الکلینی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ آپ چیک کریں یہ سند علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن معاویہ ابن عمار عن ابی عبداللہ، یہ سند ہے. اب اس کو آپ مزید چیک کریں، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طولانی روایت ہے. حضرت علی کو کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ نے کہا اے علی صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جاتا ہے، حضرت علی نے لکھنا تھا. رسول اللہ نے مولا علی کو کہا اے علی لکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا جو کفار کی طرف سے نمائندہ تھا ما ادری ما الرحمن الرحیم، میں نہیں جانتا کہ رحمان الرحیم کیا ہے، لیکن بس گمان کرتا ہوں کہ جو یمامہ میں ہے وہی ہوگا. ولیکن اکتب کما نکتب بسمک اللہم. الرحمن الرحیم کا آرڈنس یہاں پہ لکھیں بسمک اللہم، یہ لکھتے ہیں.
قال رسول اللہ نے کہا اکتب اے علی لکھ لو ھذا ما قاد علیہ رسول اللہ سہیل ابن عمرو، یہ وہ معاہدہ ہے کہ جو رسول اللہ نے سہیل ابن عمرو کے ساتھ طے کیا۔ سہیل نے کہا فعلی ما نقاتلک یا محمد، ہم کس چیز کے اوپر تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ آپ یہ رسول اللہ اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ رسول اللہ نے کہا انا رسول اللہ وانا محمد ابن عبداللہ، میں رسول اللہ ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ فقال الناس انت رسول اللہ، جو 7 صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ رسول اللہ ہیں۔ قال اکتب، حضرت علی کو رسول اللہ نے کہا لکھ لو، فکتب، تو علی نے لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد ابن عبداللہ۔ واضح، علی نے لکھا، علی نے انکار نہیں کیا ہے۔ حضرت علی حضر میں ہو، سفر میں ہو، رسول اللہ بیمار ہو یا صحت مند ہو، جا رہے ہو یا آرام فرما رہے ہو، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، ہر صورت میں حضرت علی نے ان کی اطاعت کی ہے۔ یہ جھوٹ نہ بولے، یہ آپ کی کتابوں کی تہمتیں ہیں حضرت علی پر، وہ ہم نہیں مانتے۔ ہمارے پاس صحیح روایات یہ ہیں، صحیح روایات، حضرت علی نے کوئی انکار نہیں کیا ہے۔ پھر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی آپ نے حضرت عمر کو بچانے کے لیے کیا کہا؟ کہا بھئی ابن شہاب الزہری کی روایت ہو سکتی ہے، فلاں کی روایت ہو سکتی ہے، فلاں کی روایت، لیکن آپ نے یہ بات حضرت علی کے لیے نہیں کی کہ بھئی جو صلح حدیبیہ میں جو بات تھی نا وہ بھی کسی راوی کے گردن پہ ڈال دیں۔ نہیں، وہاں تو آپ نے مسلمات میں مان کر کہا کہ حضرت علی نے مخالفت کی ہے۔ تعجب ہے نا، تعجب ہے۔ یہاں پہ آپ پھنس جاتے ہیں، وہاں مسلمات میں مان رہے ہیں۔ اسی تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس ترازو الگ الگ ہیں، ابوبکر عمر عثمان کے لیے ایک ترازو رکھتے ہیں، باقیوں کے لیے کوئی اور ترازو رکھتے ہیں۔ جب ابوبکر عمر عثمان پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ راوی کی غلطی ہے، سائڈ پہ کرو، لیکن پھر وہی اشکال جا کے حضرت علی پہ کرتے ہو، وہاں آپ کو نہ راوی یاد آتا ہے، نہ آپ کو کوئی اور بات یاد آتی ہے، نہ آپ کو یہ یاد رہتا ہے کہ رسول اللہ نے ان کو جنتی کہا ہے، نہ آپ کو یہ رہتا ہے کہ قرآن نے جنتی کہا ہے، نہیں، کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں فقط حضرت عمر کے لیے اٹھا کے رکھ دیں۔ کیا آپ حضرت علی کو صحابی نہیں مانتے؟ کہ جو اصلیت ہے نا آپ لوگوں کی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا، اگر آپ نے نوٹ کرنا ہے نا کہ کون حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ سنی وہ آ کے حضرت علی کے قصیدے سنائیں، نہیں، آپ ان کے سامنے ذرا حضرت علی کے دشمنوں کو تذکرہ چھیڑ دیں، یا ایک مقایسہ کریں حضرت علی کا ان کے دشمنوں کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں، پھر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ دل سے حضرت علی کو مانتا ہے یا نہیں، پھر وہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی یہ بات بھی بالکل ایک غلط سی بات چلی گئی کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ۔ اچھا، میں آخر میں 1-2 روایتیں آپ کے سامنے رکھ لوں، پھر آپ کے لیے جو ہے وہ میں زحمت تمام کر لوں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ روایت ہے ابو یعلیٰ سے، مسند ابو یعلیٰ، یہ آپ چیک کریں، ارشاد الحق اثری کی تحقیق ہے جلد ثانی میں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رجالہ ثقات، اس میں بھی کوئی اب ابن شہاب نہیں ہے، چیک کریں جناب، عبید اللہ، ابی، قرہ، ابو زبیر، جابر بن عبداللہ، کوئی ابن شہاب نہیں ہے۔ نبی کریم نے کہا کہ مجھے ایک صحیفہ دے دے کہ میں ایسا کتاب امت کے لیے لکھ لوں کہ لا یضلون ولا یضلون، جو وہ نہ کبھی خود گمراہ ہوں گے نہ کسی کو گمراہ کریں گے۔ سبحان اللہ، گھر میں شور شروع ہو گیا، لغت و بیہودہ باتیں شروع ہو گئیں، حضرت عمر صاحب نے بات کی، اتنے سارے صحابہ، کسی صحابی کا نام نہیں لے رہا، عمر کی بات کی، فتکلم عمر فرفضہ النبی، نبی رافضی بنے، ہائے 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 ہائے، فرفضہ النبی، نبی رافضی بنے، حضرت عمر کو نہیں مانا، فرفضہ النبی۔ یہ چیک کریں، یہ روایت، اس میں کوئی ابن شہاب نہیں ہے۔ جو صحیح روایات ہیں وہ شیعہ کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ یعنی تفصیلی روایات وہ سلیم ابن قیس میں موجود ہے، وہ دیگر کتاب میں موجود ہیں، جہاں پہ حضرت رسول خدا نے صاف صاف کہا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے حضرت عمر،
میں سلیم کی کتاب سے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ حضرت رسول خدا نے کہا ہے کہ عمر یہ اللہ کا دشمن ہے، اور جب باہر نکالا نا تو اس کے بعد کہا کہ دیکھ لیا اے علی، اس اللہ کے دشمن نے مجھے لکھنے نہیں دیا۔ اچھا، اب دو باتیں سامنے آ گئی، حضرت عمر نے مخالفت کی ہے، حضرت علی نے مخالفت کی ہے، بالفرض مان لیں کہ حضرت علی نے مخالفت کی ہے، اور تو میں نے کہا ہم تو نہیں مانتے، ہمارے پاس تو صحیح روایت ہے کوئی مخالفت نہیں کی ہے، شیعہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، یہ حضرت عمر نے مخالفت کی، حضرت علی نے مخالفت کی ہے۔ اب سنیے حضرت عمر کا دفاع کرنے کے لیے آگے کیا کہتے ہیں، بھائی حضرت علی نے بھی تو مخالفت کی ہے، تو پھر وہ سارے فتوے حضرت علی میں بھی لگائیں۔ فرض کریں حضرت علی نے مخالفت کی ہوں، فرض کریں، دو جگہوں پہ زمین و آسمان فرق ہے۔ نمبر ایک، آپ کے کئی علماء نے کہا ہے کہ حضرت علی نے ادب کی وجہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں محمد الرسول اللہ کا نام مٹا نہیں سکتا، ادب کی وجہ سے کہا، یہ آپ کی کئی علماء نے کہا۔ یہاں پہ کیا ادب ہو سکتا ہے؟ کہیں پر بھی آپ مجھے یہ ساری کرتاس والی روایات سامنے گئے، کہیں ایک لائن سے دکھا دیں بھائی یہاں ادب ہے، دکھا دیں کہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ نے نہیں کہا حضرت علی کو علی اٹھو نکل جاؤ یہاں سے، نہیں، جبکہ کرتاس میں جب آپ کے عمر صاحب نے مخالفت کی نا تو رسول اللہ نے نکال دیا، قوموا عنی الیکم عنی، دور ہو جاؤ مجھ سے، نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ فرق دیکھ رہے ہیں؟ کسی صحابی نے بھی بشمول ابن عباس وہ اس کو رضیہ نہیں کہا ہے، مصیبت نہیں کہا ہے کہ صلح حدیبیہ مصیبت تھی ہمارے لیے، جبکہ ابن عباس رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ حضرت عمر نے جو کچھ کیا یہ مصیبت ہے، مصیبت ہے، اور پھر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے ان دو واقعات میں، اس طرح اور بھی بہت سارے ڈفرینس ان دو میں موجود ہیں، میں مزید اس کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا۔ واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ بس جو ہے وہ تعادل اختیار کریں کہ بھائی حضرت علی کے اوپر بھی اشکال آتے ہیں، یہ ذہن سے نکال دیں۔ اور یہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کبھی بھی کسی بھی صورت میں آپ اپنے خلفاء کا دفاع نہیں کر سکتے الا اہل بیت کے اوپر نقد کریں، تب ہی آپ کے خلفاء، یعنی یہ دو ناممکن ہیں۔ جو بھی کہنا میں اہل بیت کا بھی دفاع کرتا ہوں، صحابہ کا بھی دفاع کرتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے بھائی، جھوٹ بول رہا ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یا آپ کے دل میں خلفاء رہنے ہیں، ان جو اہل سنت کے خلفاء ہیں، یا اہل بیت میں رہنا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔